میرب سہان احمد کی بیوہ پپھو کی بیٹی تھی۔ وہ دو ہی بہنیں تھیں، میرب اور ماہم۔ ماہم چھوٹی تھی جبکہ میرب بڑی تھی۔ وہ صرف 17 سال کی تھی۔ گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، اس لیے فاطمہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں جگر کے کینسر جیسی ایک خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے، سب سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر ایک دن اپنی رپورٹس لے کر روتے ہوئے وہ بائی کے پاس پہنچ گئی۔ ریحان احمد نے جب اپنی بہن کی بلڈ کینسر کی یہ رپورٹ دیکھی تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے۔ فاطمہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اور کوئی پریشانی نہیں، لیکن بیٹیوں کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ یہی پریشانی کھائے جا رہی ہے۔ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، یہ سوچ سوچ کر کہ میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ تم پریشان مت ہو فاطمہ، تمہاری میرب میرے ذوحان کی دلہن بنے گی۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سن کر فاطمہ بیگم خوش ہو گئی۔ ماہم کو تو بچپن میں ہی اس کی پھپھو نے مانگ رکھا تھا، اب وہ کم از کم سکون سے تو مر سکیں گی۔ ذوحان کے فرشتے کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کا باپ اس کا رشتہ طے کر چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جو اس سے پوری 10 سال چھوٹی تھی، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی منال کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ پھر ایک دن اس نے یہ بات اپنی ماں سے کہی۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں ذکیہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں ذوحان؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں ذات سے باہر رشتہ داری کرنے کا کوئی رواج نہیں؟ یہ ساری پرانے زمانے کی باتیں ہیں امی، آپ کون ذات پات کو پوچھتا ہے؟ بس آپ رشتہ لے کر جائیں منال کے گھر۔ 5 سال ہو گئے ہیں میری اور اس کی محبت کو، اب میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ذکیہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ بھی تمہاری پھپھو کی بیٹی میرب کے ساتھ۔ کیا وہ کل کی بچی میری بیوی بنے گی؟ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ وہ پوری 10 سال مجھ سے چھوٹی ہے۔ ذوحان کے سامنے وہ چھوٹی سی بچی آئی تھی جو 2 پونیاں لگا کر اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر آتی تھی۔ وہ 10 سال کی لڑکی کیا میری بیوی بن کر اس گھر میں آئے گی؟ ذوحان نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا تھا تو اس کی ماں دبے لہجے میں کہنے لگی، تم بھول چکے ہو کہ میرب اب 17 سال کی ہو چکی ہے۔ کچھ بھی ہو، میں شادی کروں گا تو صرف منال سے، ورنہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ وہ ہٹ درمی سے کہتا ہوا گھر سے چلا گیا تھا، لیکن اگلے دن وہ ہوا جس کے کسی کو بھی امید نہیں تھی، کیونکہ اچانک ہی میرب کی ماں فاطمہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کی خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے ریحان احمد نے میرب اور ذوحان کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا، لیکن اس کا اپنا بزنس کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ آج کل گھر پر زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب گھر آیا تو ہوش اڑ گئے۔ گھر میں پھیلے ہوئے سامان کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ یہ کیا کپڑے ہی کپڑے بکھرے رکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ وہ اپنی ماں ذکیہ بیگم اور روبی سے کہنے لگا، یہ تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ روبی بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ چلانے لگا، کیا بدتمیزی ہے، میری شادی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں؟ آخر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ اچھا اب ہم تمہارے لیے بہتر بھی نہیں سوچ سکتے، نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں؟ اپنے پیچھے آنے والی اپنے باپ کی آواز سن کر وہ گھبرا گیا تھا۔ ان کا گھر میں بہت ہی زیادہ رعب تھا، کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذوحان اب خاموش تھا، اب آپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ چپ چاپ سر جھکا کر وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لیکن پھر 1 ہفتے بعد ہی اس کا نکاح میرب سے ہو گیا۔ اس کی لاکھ انکار کے باوجود بھی کسی نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ ان کے خاندان میں ذات سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میرب کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پچھلے 7-8 سالوں سے وہ اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف تھا، لیکن آج جب وہ دلہن بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی تو وہ اسے ایک چھوٹی سی بچی ہی لگی
جو 2 پونیاں لگا کر اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر آتی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس لڑکی پر بھی بہت ظلم ہوا ہے۔ اس کو اس لڑکی پر بھی دکھ ہو رہا تھا اور منال سے تو وہ بار بار معافی مان چکا تھا، لیکن منال نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے بہت شرمندہ تھا اور اپنی محبت کا ادھورا رہ جانا اسے اندر ہی اندر سے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس لیے میرب کو بغیر ایک لفظ کہے، اسے ایک نظر دیکھے بغیر ہی وہ صوفے پر سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اس نے میرب کی ساری باتیں سن لی تھی جو وہ بڑے آرام سے اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ اتنی بے باک لڑکی ہوگی یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور پھر ولیمے والی رات جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ اسے کبھی بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو خدا نے سوچ رکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگلے دن جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ذوحان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کے سامنے میرب کو طلاق دے دے گا، لیکن جیسے ہی دوسری صبح اسے پتہ چلا کہ پھپھو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، تو وہ اپنے باپ کے کہنے پر ہاسپٹل چلا گیا، جہاں پر اس پر یہ راز انکشاف ہوا تھا کہ میرب کی ماں فاطمہ بیگم کو کینسر کی بیماری ہے۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرب اور ذوحان کی شادی کے صرف 3 دن بعد ہی فاطمہ بیگم ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ چکی تھی، اور وہاں بھی اب ریحان احمد کی ذمہ داری بن چکی تھی، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، صرف 14 سال کی۔ میرب کو طلاق دینے کا فیصلہ جو ذوحان احمد نے کیا تھا، اب وہ اسی پر عمل نہ کر سکا، نہ ہی وہ سب کے سامنے یہ بات کہہ سکا کہ میرب ایک خراب کردار کی مالک لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ابھی وہ صرف وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مہمان اس گھر سے رخصت ہوں گے اور فاطمہ بیگم کا 40واں ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی ماں کو میرب کی سچائی بتا کر رہے گا۔ لیکن اپنی فطری خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود کو میرب کے قریب جانے سے نہ روک سکا، کیونکہ وہ ایک 27 سال کا نوجوان تھا۔ اس کے خاندان میں رواج تھا کہ وہ ذات سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور اب شادی ہوئی تو وہ اپنی اس خواہش کو نہ روک سکا جو اسے قدرت نے عطا کی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ پہلی رات جو اس نے میرب کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرب ایک خراب کردار کی لڑکی ہے جس نے شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ تعلقات بنا رکھے تھے۔ پھر اس کی شادی کو 2 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، لیکن اس دوران اچانک ہی ایک دن میرب کچن میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ ذکیہ بیگم فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگی۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بہو پریگننٹ ہے، لیکن یہ اتنی کم عمر ہے، لگتا نہیں کہ یہ ابھی 18 سال کی ہوگی، کتنی ایج ہے اس کی؟ ذکیہ بیگم تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی اور ڈاکٹر سے کہنے لگی، میری بہو ابھی 18 سال کی ہے اور بالغ ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی جلدی مجھے امید نہیں تھی کہ ہمیں یہ خوشخبری مل جائے گی کہ میں دادی بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر ان کی خوشی دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ کی بہو بہت کمزور ہے، اس کا خیال رکھا کیجیے۔ میرب سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ بھی اتنی جلدی۔ ابھی تو وہ خود اتنی چھوٹی تھی، اسے سنبھالنے کی ضرورت تھی، اور پھر جس طرح ذوحان نے اس پر گھٹیا الزام لگایا تھا، وہ ابھی تک اس معاملے سے نہ سمجھی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنی ماں کو کھویا ہوا تھا۔ بے درد ہونے والے اس قسم کے واقعات نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ ذکیہ بیگم اسے لے کر گھر آ گئی تھی، پھر سارے گھر والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہنے لگی، بھائی اس گھر میں نیا ننھا مہمان آنے والا ہے،
سب سے چھوٹی میرب روبی ہے، جواب شادی شدہ ہے، جس کی عمر 25 سال ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 25 سال بعد اس گھر میں کوئی ننھا سا وجود آنے والا ہے۔ بھائی میں تو دادی بن جاؤں گی، وہ لہک لہک کر سب کو یہ خوشخبری سنا رہی تھی، جبکہ ذوحان جو ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا، اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے میرب کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں، جیسے وہ اسے کوئی بات کہہ رہا تھا۔ میرب سے تو اس کی جلالی آنکھوں میں دیکھا بھی نہ گیا، کیونکہ وہ جس نفرت سے اسے دیکھتا تھا وہ اس نفرت کو سہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر رات کے 11 بجے وہ کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی، گویا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ماہم بھی اس کی کام میں وغیرہ میں مدد کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ ذوحان بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا، ایک بار پھر سے وہ اسے اس آزمائش میں پہنچائے گا جس کا وہ روز سامنا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، ایک دم ہی ذوحان نے اسے بازو سے کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ اب تم اس گند کو اپنی کوکھ میں پال کر اسے پیدا کرو گی؟ بتا کیوں نہیں دیتی ہو کہ شادی سے پہلے اپنے کس عاشق کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا تھا؟ جا کر بتاؤ کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میرب نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آج تک کسی نے آپ کے علاوہ میرے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ذوحان نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہاری سچائی مجھے پہلی رات ہی معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ تم ایک ایسی لڑکی ہو جو پہلے ہی اپنی عصمت ہو کر میری زندگی میں داخل ہوئی ہو، اور اب اس بچے کو لے کر اس گھر میں گھومو گی تو میں تمہیں کیسے برداشت کر لوں گا؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ابھی تک تمہیں برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ شاید تمہاری مری ہوئی ماں کی وجہ سے۔ میرب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے میرا برم رکھ لیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھ پر جھوٹا الزام بار بار لگا کر مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سامنے یوں بولتا دیکھ کر ذوحان حیران رہ گیا تھا۔ کہا وہ اسے شادی کی پہلی رات ایک کم عمر اور معصوم لڑکی چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور اب وہ اپنے وجود میں ایک بچہ لیے اس گھر کا حصہ بن چکی تھی، اور اس بچے کی سچائی بھی اسے جاننی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ یہ لڑکی خود ہی گھر سے چلی جائے؟ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ منال نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوبارہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ منال سے 5 سالوں سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی پریگننٹ ہے تو شاید ایک بار پھر وہ اس سے ناراض ہو جائے گی۔ میرب کے اوپر اس خوشخبری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اداسی نے اس کے وجود پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اگرچہ ماہم اس کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ کوئی بھی کام کرنے لگتی تو ماہم بڑے پیار سے اسے کہتی، آپی آپ رہنے دیں، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کا کام کرنے کے لیے، بس آپ آرام کریں۔ دیکھیں مامی کتنی خوش ہے، وہ تو آپ سے روایتی ساسوں والا سلوک بھی نہیں کرتی، سب کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا، لیکن پھر بھی آپ کے چہرے پر اداسی ہے۔ میرب اس کی بات سن کر سر جھکا لیتی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا مجازی خدا اس بچے کی پیدائش کے بعد اسے چھوڑنے والا ہے، کیونکہ ذوحان نے پچھلی رات ہی اسے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ یہ سچائی کسی کے سامنے نہ آئے تو اس بچے کی پیدائش کے بعد وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ وہ ہر صورت میں منال سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ منال اس کی محبت ہے، وہ ہرگز اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرب نے اس کے کہنے پر اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کی پیدائش کے بعد خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور کسی کے سامنے کچھ نہیں کہے گی۔ ذوحان تو اس بات پر خوش ہو گیا تھا، لیکن میرب کے اوپر تو قیامت گزر رہی تھی۔ وہ کیسے اپنا وقت گزارتی
جب کہ وہ اسی حالت میں تھی۔ اسے اپنے شوہر کی توجہ، اس کی محبت کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس وقت منال کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ بھی اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، کیونکہ میرب کی عصمت شادی سے پہلے کسی اور نے خراب کر دی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرب ایک معصوم لڑکی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے کبھی کسی کے ساتھ ایسے تعلقات کو نہیں بنائے تھے۔ اب اس کی پریگننسی کو 5واں مہینہ لگ گیا تھا، لیکن اس دوران گھر والوں کے کہنے کے باوجود بھی ذوحان اسے ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گیا تھا، جبکہ ذکیہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہی اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی تھی، لیکن اس بار وہ چیک اپ کروا کر آئی تو ریحان احمد سے کہنے لگی، آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ ڈاکٹرنی مجھے ہر بار ذلیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کا شوہر اس کے ساتھ کیوں نہیں آتا۔ اسے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا میں ایسے ہی ڈاکٹروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں؟ اس بار میرب کو وہی اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ریحان احمد نے اگلے ہی دن ذوحان کو خوب جاڑا تھا۔ تبھی تو جیسے ہی 6 مہینے مکمل ہوئے، ذوحان آج اسے ہسپتال لے کر جانے والا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر تیوریاں تھیں۔ جیسے ہی میرب گاڑی میں بیٹھی، وہ فوراً شروع ہو گیا، اب اس گند کو میں کیسے برداشت کروں؟ کتنے مہینے رہتے ہیں اس بچے کو پیدا ہونے میں؟ وہ بے باک انداز میں میرب سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ بچہ ذوحان احمد کا ہے اور وہ اسے گند کہہ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرب نے رونا شروع کر دیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر ذوحان غصے سے کہنے لگا، ابھی کیا نوٹنکی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ تم بہت معصوم ہو، لیکن تمہاری سچائی صرف میں جانتا ہوں، باقی گھر والے نہیں۔ اس لیے تو وہ تمہارے اتنے نخرے اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے تمہاری سچائی آ گئی تو وہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ تو میری ہمت ہے جو میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ اس سے ایک بار پھر بے دردی سے ذلیل کر رہا تھا۔ میرب جانتی تھی کہ اپنی پاکیزگی کی گواہی دینا ذوحان احمد کے سامنے بالکل فضول ہے۔ وہ اس پر کسی صورت بھی یقین کرنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے کلینر پر چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر نے میرب کا الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر اسے کہنے لگی، بچہ تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر خون کی بہت زیادہ کمی ہے۔ کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتے؟ وہ ایک دم ہی ذوحان احمد کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ذوحان بکھلا گیا۔ ڈاکٹر کا لہجہ بہت تیز تھا۔ وہ ایک لفظ نہ کہہ پایا۔ میرب نے سر جھکا لیا۔ پھر ذوحان احمد لاپرواہی سے کہنے لگا، سارے گھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو خود بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، سارے گھر والوں کو چھوڑیں، اس حالت میں بیوی کو شوہر کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو ہی ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ذوحان کو سمجھا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا اور پھر اسے لے کر باہر چلا آیا۔ گاڑی میں بھی وہ اس پر اپنا غصہ برساتا رہا کہ تم اپنے غم کی داستان ساری دنیا کو سناتی رہتی ہو، ڈاکٹر کو بھی تم نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ وہ اس پر الزام لگا رہا تھا۔ میرب نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا، کیونکہ ذوحان احمد اس بچے کی پیدائش کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جانے والا تھا۔